اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم نورانی قاعدے کا لیسن نمبر 11 دیکھیں گے، جس میں ہم نے بہت سی ایسی چیزوں کی پریکٹس کرنی ہے جو پہلے والے لیسن میں نہیں ہوئی۔ ایک تو اس لیسن میں ہم ان تمام رولز کی پریکٹس کریں گے جو ہم ابھی تک پڑھ چکے ہیں نورانی قاعدے میں۔ اس کے علاوہ جو پہلے ہماری کلاسز تھیں، صفات الحروف، مخارج الحروف، صفات الحروف والی لیسن میں ہم نون ساکن اور نون تنوین کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ اس رول کی پریکٹس ہم نے پہلے نہیں کی، اس تختی میں کر رہے ہیں، تو آپ اس بات کا ضرور خیال رکھیے گا کہ اس لیسن میں یہ چیز نیو ہے۔ اگر آپ نے نون ساکن اور نون تنوین کے بارے میں 4 رولز کی ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو آپ اسے ضرور دیکھ لیں، کیونکہ اس کے بارے میں بہت زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے۔ انشاءاللہ وہ لیسن دیکھنے کے بعد آپ کو یہ والی تختی پڑھنا مشکل نہیں لگے گا اور آپ کی ساری کنفیوژن بھی دور ہو جائے گی۔ تو آج کے لیسن میں ہم کس چیز کی پریکٹس کریں گے؟ نون ساکن اور نون تنوین پر اخفاء کی پریکٹس۔ اخفاء کب ہوتا ہے؟ جب نون ساکن نون تنوین کے بعد حروف ہلکی نہ ہو، یرملون لیٹر نہ ہو اور با نہ ہو۔ 6 لیٹر حروف ہلکی کے، 6 یرملون کے، اقلاب کی با۔ اس کے علاوہ جو 15 لیٹرز ہیں حروف تہجی کے، ان میں سے اگر کوئی بھی آئے گا تو نون ساکن اور نون تنوین پر اخفاء ہوگا۔ اب اخفاء اور غنہ میں کیا فرق ہے؟ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو ٹھہرانا، جیسے ان، یہ میں نے ناک میں آواز کو ٹھہرایا ہے، لیکن اخفاء میں کیا ہوتا ہے؟ ناک میں آواز کو ہم گم کر دیتے ہیں، جیسے یہ ان ہے لیکن اس کو میں اخفاء کی صورت میں پڑھ رہی ہوں، یہ ہے اخفاء۔ تو ہم نے آج اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ اور کب اخفاء نہیں ہوتا، صرف اظہار ہوتا ہے، وہ ہے اگر نون ساکن نون تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی لیٹر آ جائے گا تو پھر صرف اور صرف اظہار ہوگا، یعنی غنہ بھی نہیں ہوگا، اخفاء بھی نہیں ہوگا۔ تو آتے ہیں اپنے لیسن کی طرف۔ اب فرسٹ کو دیکھیں آپ۔ اب یہاں پر ہے حمزہ زبر نون اور پھر نون ساکن۔ ہمارا جو فوکس ہے وہ نون ساکن اور تنوین پر ہے، تو یہاں پر ہے نون ساکن اور نون ساکن کے بعد ہے تا۔ اب یہ تا نہ حروف ہلکی میں سے ہے، نہ یرملون میں سے ہے اور نہ اقلاب لیٹر میں سے ہے، تو یہ اس کے علاوہ 15 لیٹرز میں سے ہے۔ تو یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے اخفاء کرنا ہے۔ تو اخفاء کیسے ہوگا؟ اس کو انتا پڑھیں گے؟ نہیں، اس کو ہم پڑھیں گے حمزہ نون زبر آن، تا زبر تا، تا، حمزہ ہا زیر ای، بھاری آواز سے، ہا بھاری والی ہے، حمزہ ہا زیر ای، دال زیر دی، ای دی، با عین زبر با، دال پیش تو، بعدو، آئین کو صحیح حلق سے۔ اب دیکھیں تا گرین ہے اور تا کے اوپر جو سائن ہے جزم کا وہ اسکائی بلو ہے، تو اس کا مطلب ہے تا کو موٹا بھی پڑھنا ہے اور تا پر کلکلا بھی کرنا ہے، کیونکہ یہ کلکلا لیٹرز میں سے ہے۔ با تا زبر بت، بت نہیں، بت، بت، شین زبر شا، بت شا، سین عین زبر سا، یا زبر یا، سا۔ اب نیکسٹ پھر دیکھیں، یہاں پر جتنے بھی ہیں تنوین اور نون ساکن وہ سب اورنج کلر میں ہیں۔ اب یہاں پہ بھی نون ساکن ہے اور اس کے بعد تا ہے، تو یہاں پر اخفاء ہوگا، کاف نون پیش کون، تا پیش تو، کون تو، لام سین زبر لس، تا زبر تا، لستا، حمزہ میم زبر ام، را دو زیر رن، امرن۔ اب یہ بظاہر ایسے ہے لفظ، لیکن اس سے نیکسٹ ورڈ دیکھیں، با ہے اقلاب میں سے۔ اگر ہم اس کو ملاتے تو اس کا رول چینج ہوتا، لیکن یہاں پہ کیونکہ ہم نے ملانا نہیں ہے، یہ دونوں مل نہیں سکتے، 2 الگ ورڈ ہیں، یہ آیت کا حصہ، یہ ایک جملے کا حصہ نہیں بن سکتے۔ تو اب ہم اس کو صرف پڑھیں گے امرن، یہاں پہ را باریک ہوگی، امرن۔ اب نیکسٹ ہے با را زبر بر، را کو موٹا، گرین ہے یہ، دال دو زبر دن، بردن۔ اس سے نیکسٹ جیم ہے، تو جیم نہ ہلکی میں سے ہے
نہ یرملون میں سے ہے اور نہ ہی اقلاب میں سے، تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے، ناک میں آواز گم ہو گئی۔ نیکسٹ جیم میم زبر جم، عین دو زبر عن، جمعن۔ اب اگر آپ اس عن کو دیکھیں تو اس کے بعد حروف حلقی میں سے ہا ہے، تو ہلکی لیٹر اگر نون ساکن نون تنوین کے بعد آتے ہیں تو یہاں پر صرف اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا، نہ ہی اخفا ہوگا، تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ جمعن، جمعن۔ ہا با زبر حب، اب یہ اسکائی بلو ہے با تو کلکلا، ہا با زبر حب، آواز پلٹ کر آئے گی، حب، لام دو پیش لن، حبلن۔ اب یہ لن پہ میں نے کیوں نہیں کیا اخفا یا غنہ؟ کیونکہ نیکسٹ حروف حلقی میں سے خا ہے، تو یہاں پر اب ہم صرف اظہار کریں گے، حبلن۔ خا سین پیش خس، را دو زیر رن، خس رن۔ نیکسٹ خا حلقی میں سے ہے تو رن پہ غنہ نہیں ہوگا۔ خا لام زبر خل، قاف دو زبر کان، خلقان۔ کیوں؟ کیونکہ نیکسٹ سین جو نہ حلقی میں سے ہے، نہ یرملون میں سے، نہ اقلاب میں سے ہے، تو یہاں پر اخفا ہوگا، خلقان۔ سین با زبر سب، ہا دو زبر حان، سب حان۔ مطلب یہ کہ جب بھی آپ نون ساکن کو پڑھنے لگیں یا تنوین کو پڑھنے لگیں، آپ کی نظر نیکسٹ لیٹر پر ضرور ہونی چاہیے، اسی کے مطابق ہم نون ساکن یا نون تنوین کو پڑھیں گے۔ یہاں تنوین کے بعد سین ہے تو یہاں پہ میرا ہوگا اخفا، سبحان۔ نیکسٹ سین با زبر سب، قاف دو زبر قان، سب قان۔ شین حمزہ زبر ش، نون دو پیش نون، شأنون۔ صاد با پیش صب، ہا دو زبر حان، صبحان۔ راد با زبر رب، ہا دو زبر حن، رب حن۔ کیوں؟ نیکسٹ عین ہلکی لیٹر میں سے ہے تو اظہار کیا، عین با زبر عب، دال دو زبر دن، عبدن۔ عین دال زبر عد، نون دو زیر نن، عدنن۔ اب اس پوری لائن میں کہیں بھی غنہ یا اخفا نہیں ہوگا کیونکہ ہر تنوین کے بعد حرف ہلکی لیٹر ہے۔ عین شین زبر عش، را دو زیر رن، عشرن۔ عین صاد زبر عص، فا دو زیر فن، عصفن۔ غین را زبر غر، را کو موٹا پڑھیں گے، غین را زبر غر، قاف دو زبر قن، غرقن۔ غین لام پیش غل، با دو زبر بان، غلبان۔